پھر کہتا ہے حقیقی ذہانت میں عاجزی ضروری ہے. وہ لوگ جو واضح نشانیوں کے باوجود خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غفلت میں ہیں، جاہل ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس دماغ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایمانداری سے عقل کا استعمال نہیں کرتے. سبحان اللہ، کیا بات اس نے کیسے ایکسپلین کی ہے کہ اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑی پیاری بات. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایمانداری سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اور کتنی سیڈ بات ہے کہ دنیاوی معاملے میں تو وہ پورے دماغ لگاتے ہیں، کہاں پہ مجھے انویسٹ کرنا ہے، کون سے سبجیکٹ مجھے سلیکٹ کرنے ہیں، کہاں پہ مجھے کس سوسائٹی میں رہنا ہے، کون سی گاڑی خریدنی ہے. اس میں تو وہ پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کریں گے، 10 لوگوں سے بات کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہے اس کے لیے وہ عقل مندی ایمانداری سے یوز نہیں کرتے. پھر وہ کہتا ہے ایک اور بھی بہت ساری باتیں لکھتا ہے، لیکن میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جان چاہوں گا. اینڈ میں وہ کہتا ہے ایک جملے میں خلاصہ، ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ عقل اور ضمیر کو استعمال کر کے خدا کی نشانیوں کو پہچانے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. سبحان اللہ، نہ کہ صرف ذہین یا تعلیم یافتہ ہونا. السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی انگلش ہیڈنگ ہے بلیورز ورسز ڈس بلیورز. اس کا نمبر 1، بلیورز از ون ہو ریکگنائز دیٹ یور لارڈز ریولیشن ٹو یو آر دا ٹروتھ equal to one who is blind, only those who possess intelligence. سوری مجھے یاد نہیں، میں نے اعوذ باللہ پڑھا کہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن بمقابلہ کافر. تو مومنین، کیا وہ شخص جو یہ پہچانتا ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی آیات سچ ہیں، کیا یہ برابر ہے اس سے جو نابینا ہے؟ صرف وہ لوگ جو عقل و فہم رکھتے ہیں نصیحت حاصل کریں گے. سو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 12 میں پورا ایک ہمیں لرننگ لیسن تھرو آؤٹ دیا. پھر قرآن کی اینڈ میں بات کی، اور پھر اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی میریکلز ہیں، رحمتیں ہیں جو دنیا میں جیسے چلتی ہے، ان کے حوالے سے کافی بات کی. پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے موازنہ کر رہے ہیں ایک بلیور کا اور کافر کا، ڈس بلیور کا، تاکہ ہم اس کو جیسے پرو اینڈ کونز ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ رکھ کے انالائز کر سکیں اور یہ پہچان سکیں کہ میں ایزیلی کس سائڈ پہ فال کرتا ہوں. یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھی ہیں، میں وہاں کہاں پہ فٹ ہوتا ہوں. اس میں جو بہت ہی نوٹ کرنے والی بات جو ہے آیت نمبر 19 میں ہے کہ وہ اس میں جو 3 چیزیں یوز کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ جو پہچان وہ جو پہچانتا ہے، جو نابینا ہے، اور پھر تیسرے سیکشن میں عقل و فہم رکھنے والا. یہ 3 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ شخص جو یہ پہچانتا ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی آیات سچ ہیں، اس چیز کو پہچاننا، اب اس پہ کون ہو سکتا ہے جو اس کو پہچانے؟ پھر کون ہے جو برابر ہے جو سے نابینا ہے؟ پھر صرف وہ لوگ جو عقل و فہم رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. کس سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے جو قرآن ہے ہمارے پاس. اب اس میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دنیا میں پیدا ہوا تو یہ جو بندہ ہے یہ مومن بن گیا ہے. اس کو کئی دفعہ ہوتا تھا، ہم لوگ بچپن میں یہی سوال کھڑا کرتے تھے کہ ہمارے محلے میں کوئی بہت ہی متقی پرہیزگار فیملی ہے اور ایک فیملی جو ہے وہ بالکل ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اور یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو دین دار گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے تو کیا یہ جنت میں جائے گا آٹومیٹکلی، اور جو بیچارہ ایک عام سے ان پڑھ گھرانے میں جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا وہ دوزخ میں جائیں گے؟ یا پھر یہ بھی سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو ہندو مذہب ہے، دوسرے مذہب ہے، ان کے اندر جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا قصور، یہ تو پیدا ہی اس میں ہو رہے ہیں، کیا یہ دوزخ میں جائیں گے؟ اور وہ شخص جو خانہ کعبہ میں کوئی جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس کے بالکل ساتھ وہ جو دن وہ ان کی ریگولر نمازیں وہاں ہوتی ہیں جن کا وہ لکھا ہوتا تھا کہ ایک نماز کا 2,500 اور سم تھنگ ثواب ملتا ہے، کیا وہ پھر وہ کیسے؟ مطلب یہ تو تھوڑا سا کویشچن اٹھتا ہے کہ یہ تو ناانصافی والی بات ہوگی. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو
انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اگر شخص یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ یہ پہچاننا، تو میں اگر نہیں پہچان سکا، میرے میں اتنی عقل نہیں تھی، تو یہ دوسرا بندہ پہچان گیا، اس میں میرا کیا قصور؟ دوسرا بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے جو نابینا، اگر میرے اندر وہ صلاحیت دیکھنے کی نہیں ہے اللہ کے دین کو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ یا پھر تیسرا بندہ کہہ سکتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل و فہم، تو میرے اندر اگر وہ عقل و فہم ہی نہیں ہے تو میں اسے کیسے حاصل کروں گا؟ تو بالکل آپ اس میں مت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے مطابق جس طرح سے اس کو میسج ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمارا جو کام ہے اگر ہم اس کو کریں گے، جو ہمارا ہوم ورک ہے، جیسے ٹیچر دیتا ہے نا آپ کو ہوم ورک، ہم اپنا گھر سے ہوم ورک کر کے جائیں گے تو ایوری تھنگ ول بی فائن۔ ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری جو کووننٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہم نے اس پہ کیا کہا تھا؟ بی ہیئر اینڈ بی اوبے۔ تو جو ہمارے پاس میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ سمپل سے سٹارٹ ہوتا ہے، بالکل سمپل سے ABC سے، ماڈریٹ ٹون، وضو 4 اسٹیپ، نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجر، ایزی کمانڈمنٹس ہیں۔ اگر ہم نے انہی میں ہی ڈنڈی مار دی تو ہم وہ جو ہے یہ نابینا والے حصے میں چلے جائیں گے آٹومیٹکلی، ہم پھر چیزیں پہچان نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم نے جب بیسک کوئی چھوڑ دیا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ جس نے جیسے اسکول میں پہلی دوسری تیسری کوئی میتھمیٹکس کے جو بیسک فارمولا ہوتا ہے ایڈیشن کا +2+2 اگر ہم نے اس کو ہی رد کر دیا، آگے چل کے ہائی اسکول میں جو کیلکولس اور ایڈوانس میتھ ہو جاتی ہے، تو ایون تو ایڈوانس کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، بیسک فارمولے تو وہاں بھی یوز ہوں گے، تو پلس مائنس ملٹیپلیکیشن وہ یہاں پہ اگر ہم نے شروع میں ہی اس فارمولے کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو ہم آگے جا کے پھنس جائیں گے۔ تو ہر شخص کو ایکول وہ ملتی ہے، تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، آیت جو نازل کی گئی ہیں، اللہ کی کتاب بہت ہی تفصیل سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میری کتاب ہم نے جو نازل کی ہے بہت آسان ہے۔ سورہ قمر میں آتا ہے، آئی تھنک سورہ نمبر 54 میں 4 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ کوئی ہے جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورے آنیسٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو پہچاننے والے بن جائیں گے۔ ہمارے اندر وہ انٹیلیجنس کا جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے انگلش میں، اونلی دوز ہو پوزیس انٹیلیجنس، یہ انٹیلیجنس کو یہ نہیں کہ کوئی بندہ ڈبل PhD کی بھی ہے یا کوئی بہت بڑا نیورو سرجن ہے، وہ اس انٹیلیجنس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو انٹیلیجنس ہے بہت ہی سمپل ہے۔ آپ سمپل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلو۔ جیسے وہ ہمارے پاس موسیٰ کی اگزامپل ہے، انہوں نے کہا کہ بچڑا ذبح کر کے لے آؤ۔ وہ جو میٹنگ اس وقت ہو رہی تھی، موسیٰ کہہ رہے تھے اور وہ سارے گروپ میں بیٹھے تھے، ان کو چاہیے تھا اوکے موسیٰ گیو می 5 منٹس، وہ جاتے اپنے وہاں پہ کھیتوں میں اپنے جہاں پہ ان کے لائف سٹاکس ہوتے ہیں، کوئی بھی ہیفر کوئی سا بھی آنکھ بند کرے کسی بھی ہاتھ رکھ کے اس کو ذبح کر کے آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہائیسٹ لیول میں پہنچ جاتے۔ سمپل بات تھی، انہوں نے اس میں نکتہ چینی شروع کر دی، کوشچن اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کوشچن کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہم یہ انٹیلیجنس کو لوز کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے آپ کو نابینا ہونے کے دائرے میں لے جاتے ہیں۔ جب ہم نے آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ فزیکل آنکھیں نہیں، جو دین کو دیکھنے کی آنکھیں، اگر ہم نے اس کو یوز نہ کیا تو ہم اس سے لوز کر جائیں گے۔ یہ جو ایسٹروناٹ ہوتے ہیں جو آسمانوں میں بھیجتے ہیں، یہ ایک میڈیکل کا فارمولا ہے کہ اگر آپ نے جو بھی باڈی کا مسل اس کو آپ نے یوز کرنا چھوڑ دیا تو وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جب اسپیس میں ہوتے ہیں ان کو بڑی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ اگر 6 مہینے اسپیس میں گزار کے آئیں اور کوئی ایکسرسائز نہ کریں، یہ زمین پہ آ کے اٹھ بھی نہ سکیں اتنا زیادہ۔ آپ 1 گھنٹہ سوئمنگ پول میں بیٹھ جاؤ، آپ باہر نکلو گے آپ کو اپنا وزن بھاری لگے گا، مسل اتنی فاسٹ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ نے جو ہمیں اس صلاحیت دی ہم اس کو نہیں یوز کریں گے، اس کو ریفیوز کریں گے، تو وہ ہم سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی اور ہم اس کو معذور ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم عقل و فہم جس کا تیسرا پارٹ ہے اس کو بھی کھو دیں گے۔ جب ہم نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کا کوئی پرانا دوست آپ کے پاس آیا اور آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو اپنے پہچان لیا ہے لیکن فار سم ریزن آپ نے کہا کہ تم کون ہو، میں نے تو پہچانا نہیں، اور آپ نے جان بوجھ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، تو وہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کو پہچاننے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں تک بات لے کے جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں اسکرپچر دیا ہے وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے
بچوں کو پہچانتے ہیں. دو جگہ ڈفرینٹ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ اس بات کو تو یہ اتنی آسان ہے اس بات کو پہچانا کہ دوسرے اسکرپچر والے اس کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور ہم تو پیدا ہی اس دین میں ہیں تو ہم ڈیلیبریٹلی اس کو رد کرتے ہیں, ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جب سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سوچے سمجھے ہو, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا یہ بات کمپلیکیٹ. ہم بیسک سے تو چلیں پہلے, سب سے پہلے, تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں. جب ہم نے بیسک کو ہی رد کر دیا تو وہ اچھا میں نے اپنی بات بھی نہیں کی. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ یہ جو 3 باتیں ہیں اس کی جہاں پہ مینشن کی گئی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے بھی چیٹ جی پی ٹی نے بالکل باعث ہو کے نہیں, بالکل اس نے کہا کہ بھی اردو میں انشاءاللہ یہ میں شیئر کروں گا. اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی لکھتا ہے قرآن چالاکی یا دماغی صلاحیت کو ذہانت نہیں کہتا بلکہ دماغ کے صحیح استعمال کو اصل ذہانت قرار دیتا ہے. وہ اصل دماغ ہے, اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وقالوا سے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. پھر کہتا ہے کہ سچائی کو پہچاننے کے لیے عقل کا استعمال ذہانت سے مراد یہ صلاحیت ہے کہ انسان غور و فکر کرے. دیکھیں اب یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے ذہانت سے مراد یہ صلاحیت ہے کہ انسان غور و فکر کرے, بات کو سمجھے, نشانیوں کو جوڑے, ہدایت کو قبول کرے. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ سمپل اس نے بتا دیا کیا کہ ذہانت. پھر اگر بندہ نے یہ سمپل باتیں ہی نہیں کی تو آپ کیسے. پھر وہ فردر کہتا ہے قرآن کی بہت سی آیات کے آخر میں الفاظ آتے ہیں جیسے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جو بندہ غور و فکر کرے گا پھر وہ اس کو سمجھے گا, پھر وہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ عقل ڈالیں گے تو اس طرح پھر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کو آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا. وہ سورہ 56 کی جو آیت ہے کہ جو صرف اللہ سے مخلص ہیں وہی اس کتاب سے علم حاصل کر سکتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے عقل کے بارے میں ڈیفینیشن دیتا ہے سوچنا, خود کو قابو میں رکھنا. پھر کہتا ہے آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں, کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں, دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں. اچھا آپ نے ٹک ٹاک میں ایک وہ گیم دیکھا ہوگا جس کے اندر ایک بندے کے پاس چھڑی ہوتی ہے اور وہ جیسے ایک باکسنگ کی طرح کا رنگ ہوتا ہے, اس کے اندر 5-6 لوگ ہوتے ہیں تو اس کے آنکھ میں پٹی بندھی ہوتی ہے تو اسٹک کے ساتھ وہ لوگوں کو مارنا ہوتا ہے. جیسے ہم بچپن میں آنکھ مچولی کھیلتے تھے تو یہ گیم ہے جس کے اندر وہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے اور ان کو اسٹک سے مارتا ہے. تو وہ آرام سے اس کو ڈاج کر سکتے ہیں وہ آگے, کیونکہ اس کی تو آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے. لیکن ان سب نے وہ اپنے پاؤں میں وہ پہنا ہوتا ہے ایک کوئی ایسا جوتا ہوتا ہے جس میں سے آواز آتی ہے جیسے بچوں کے جوتے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ موو ہوتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ آواز سن کے اس ڈائریکشن میں جاتا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو سارے ادھر ادھر بڑے احترام, بڑے کیلکولیٹڈ وے میں ایک دوسرے سے مطلب موو ہوتے ہیں کہ ہماری آواز کو بھی یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو بھی کیسے ڈاج کریں. تو یہ گیم ہے. اب اس پہ بات پہ آپ بڑا غور کیجیے گا. اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے لیکن سٹل کان سے وہ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں. امیجن آپ اس کے کان بھی بند کر دیں, آنکھ بھی بند ہے کان بھی بند, اب اس کو رنگ میں کھڑا کر دیں, اس کو وہ اسٹک دیکھیں. اب تو نہ تو اس کو آواز آئے گی کون کدھر ہے. اب جو لوگ ہیں وہ ایزیلی اس کو ڈاج کر سکیں گے, نہ اس کو آواز آ رہی ہے نہ کان. یہ وہ بات ہے کہ کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں, آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی, اگر میں فزیکل آنکھوں کی بات نہیں کر رہا, یہ دین کی جو دل کی آنکھ ہوتی ہے, دل سے سننے والی اللہ کے میسج کو اگر ہم نے اس کو یوز نہ کیا تو وہ ایونچولی بند کر دی جاتی ہیں کہ آپ یوز نہیں کریں. جیسے وہ آسٹروناٹ والی مثال. تو امیجن کریں وہ رنگ کے اندر وہ بندہ کہ دونوں چیزیں بند ہے, وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا. اب اتنی بڑی دنیا میں جس کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں, امیجن وہ کیسے رستہ ڈھونڈے گا, ذرا سوچیے ذرا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے یہ جو باتیں لکھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں لکھی. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لائٹلی لیا اور اس کو پہ غور و فکر نہیں کیا, اس پہ ہم نے توجہ نہ دی اور جو چیزیں ہمیں ویسے ملی ہم ان کو چلتے رہے, تو ہمارا حال وہی ہوگا جو آگے چل کے ڈس بلیورس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو یہ سوچنا کہ میرے پاس یہ تو پیدا ہی دینی گھرانے میں ہو تو اس کو ایڈوانٹیج تھا, یہ کوئی ہر ایک کو ایکول چانس ملتا ہے. یہاں کوئی باعث یا کوئی کسی کو فیور یا نیپوٹزم یا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, بالکل بھی زیرو ہے وہ. تو
اس میں بہت بہت اچھی اچھی باتیں اس نے لکھی ہیں. میں کچھ اور دیکھتا ہوں کوئی اچھی اس نے کہ کوئی شخص تعلیمی لحاظ سے تو بہت ذہین ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے معیار پر غیر عقل مند کہلائے گا اگر وہ سچ کو نظر انداز کرے. اب دیکھیں کیسے چیٹ جی پی ٹی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ سچ کو نظر انداز کرے. وہ قرآن کے مطابق جاہل کہلائے گا. سچ کو نظر انداز کرے، واضح دلیل کو رد کر دے. واضح دلیل کو امی سورہ 12 کے جو اینڈ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو مینی پروفس ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. عقل کے بجائے انا کی پیروی کریں. اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا پاورفل ٹول دیا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی ایگو کے پیچھے چلے. اور یہی ہم نے حال دیکھا ہے سورہ نمبر 11 اور تھرو آؤٹ دا قرآن کہ جب بھی پیغمبر جاتے تھے وہ کہتے تھے تم کون ہو، یہ کون سے ایک خدا کا میسیج لے آئے ہو، جبکہ ان کے پاس پہلے سے یہ میسیج موجود تھا. ہم تو انہی کو پیروی کریں گے جو ہمارے یہ اولیاء ہمارے علماء ہیں اور جو یہ اتنے سارے لوگ، بس یہ انا کی پیروی. ہم بھی اس ٹیم کٹہرے میں کھڑے ہیں اس وقت. پھر کہتا ہے حقیقی ذہانت میں عاجزی ضروری ہے. وہ لوگ جو واضح نشانیوں کے باوجود خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غفلت میں ہیں، جاہل ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس دماغ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایمانداری سے عقل کا استعمال نہیں کرتے. سبحان اللہ، کیا بات اس نے کیسے ایکسپلین کی ہے کہ اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑی پیاری بات. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایمانداری سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. اور کتنی سیڈ بات ہے کہ دنیاوی معاملے میں تو وہ پورے دماغ لگاتے ہیں، کہاں پہ مجھے انویسٹ کرنا ہے، کون سے سبجیکٹ مجھے سلیکٹ کرنے ہیں، کہاں پہ مجھے کس سوسائٹی میں رہنا ہے، کون سی گاڑی خریدنی ہے. اس میں تو وہ پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کریں گے، 10 لوگوں سے بات کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہے اس کے لیے وہ عقل مندی ایمانداری سے یوز نہیں کرتے. پھر وہ کہتا ہے ایک اور بھی بہت ساری باتیں لکھتا ہے لیکن میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جان چاہوں گا. اینڈ میں وہ کہتا ہے ایک جملے میں خلاصہ، ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ عقل اور ضمیر کو استعمال کر کے خدا کی نشانیوں کو پہچانے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. سبحان اللہ، نہ کہ صرف ذہین یا تعلیم یافتہ ہونا. بہت ہی زبردست طریقے سے. تو یہ ہوگی آیت نمبر 19 جس کے بیس پہ آگے کچھ آیتیں چلیں گی. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ ڈس بلیورس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے اگر یہ جو بات کہی ہے 19 میں اگر وہی ہم نے ان میں سے وہ فالو نہیں کیا اس فارمولے کو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ ہم وہ اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں 3-4 ان کے اندر ہم فٹ نہیں ہو پائیں گے. تو آیت نمبر 20 میں ہے کہ دے آر دا ونس ہو فلفل دیئر پلیج ٹو گاڈ اینڈ ڈو ناٹ وائلیٹ دیئر کووننٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھ لیں کون جن کی کیٹیگری اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنے عہد کو پورا کریں گے اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو اگر انسان نے اس گروپ میں داخل ہونا ہے، وہ گروپ جو اللہ کے عہد کی پابندی پورا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہد دیا ہے. اور سورہ 5 کی آیت نمبر جو 7 ہے اس کے اندر آتا ہے کہ remember God's blessing upon you and his covenant that he covenanted with you that you said we hear and we obey. You shall observe God is fully aware of the innermost thoughts. that اللہ تعالیٰ کا یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اس نے تم پر کیں اینڈ اس کا جو عہد تھا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا. اینڈ پھر تم نے کیا کہا کہ اس کے جواب میں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہو سکتا ہے، یہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پہلے سب کو اکٹھا کیا تھا، کیا میں تمہارا خدا نہیں، اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیول پہ بات ہو رہی ہو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. اور اگر ہم بھول گئے ہیں تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ واقعی کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم جیسے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کو ادھار دو تو لکھ لو
کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. تو جب وہ انسان کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں تو انسان کو یاد آ جاتا ہے ہاں میں نے یہ تو کیا تھا. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ تم نے کیا تھا. اب اس پہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ یقین ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے. کب کیا یہ ہمیں ابھی پتہ نہیں, لیکن یہ اب لکھا. ہم اپنے ہاتھ کی کئی دفعہ لکھی ہوئی چیزیں دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے ہم نے لکھا تھا تو یہ اللہ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے. تو اب اس میں یہ چیز ریلی غور کرنے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, صرف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورے کریں گے اور اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس لیے یہاں پہ رک کے ہمیں واپس جانا ہے آیت نمبر 19 میں. وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے, جو پہچانتے ہیں وہ نابینا نہیں ہیں اور جو عقل و فہم رکھتے ہیں. پھر وہاں پہ انسان اسی بات پہ کنفیوز ہوگا کہ یہ میں کہاں سے عقل و فہم لاؤں, یہ کون سی اللہ تعالیٰ, میں تو پریشان ہو گیا. تو اس لیے میں نے وہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ ڈیٹیل سے دیا. تو یہاں پہ انسان کو ہے کہ گو بیک ٹو سورہ نمبر 1. اگر وہ بالکل ABC پہ ہے اسلام کے اندر تو اس کو چاہیے گو بیک ٹو سورہ 1, پھر سورہ نمبر 2 پڑھے. اس کے اندر اسی طرح یہاں پہ 2 کیٹیگریز دی ہیں, وہاں پہ رائچس ڈس بلیور اینڈ ہپوکریٹس کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہت بیسک سے لے کے چلتے ہیں وہاں سے, جیسے نورانی قاعدہ سمجھ لیں آپ. پھر وہ آہستہ آہستہ آپ جیسے آگے بڑھو گے جو جو سمجھ میں آتا جائے گا اس کو پک کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا عقل و فہم بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے مخلصی خلوص وہ مسٹ ہے اس کے لیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق توڑ دیں گے, سورہ 7 تک پہنچیں گے, اس کے اندر کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا ہے کہ صرف جو ہم نے تم پہ کتاب نازل کی ہے صرف رفلی اس کا بتا رہا ہوں, اسی کو فالو کرو, اس کے علاوہ کسی اولیاء کو فالو نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں سورہ 3 آیت نمبر 3 کی اینڈ میں قلیل ما تذکرون, بہت ہی کم ہو جو اس پہ غور و فکر کرو گے. اور یہ اتنی سمپل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, اس کو میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے, کئی دفعہ لوگوں سے بات کی ہے, لیکن کسی کے کان پہ جو تک نہیں رنگتی کہ یار یہ تو بہت ہی سمپل بات ہے, اس کو تو ایٹ لیسٹ پونڈر کرو, اس پہ تو غور کرو. جب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا صرف اس کو فالو کرو جو میں نے نازل کی ہے, سورہ 7 کی پہلی 3 آیتیں بس, جو میں نے نازل کیا ہے اس کو فالو کرو. اس کے علاوہ کسی اور اولیاء کا ورڈ بھی لکھ دیا کہ کسی اولیاء کو اس کے علاوہ کسی اولیاء کو فالو نہیں کرنا. اور پھر بھی لکھ دیا قلیل, بہت کم ہو جو اس نصیحت پہ چلو گے. اب اس سے سمپل بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے ہم اس سے سمپل کیا. اب جب کسی کو آپ اتنا میتھ سکھا رہے ہو, اپنے سامنے 2+2 بھی لکھ دیا ہے, پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے 2 ایپل اور 2 ایپل رکھ کے سامنے 4 ایپل رکھ دیے. اب یہاں اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ وہ بندہ خود ہی سیکھنا نہیں چاہتا. اس کے بعد تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر طریقہ ٹرائی کر لیا, مجھے تو اب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بندہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. ایسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ جب آپ تو بیسیکلی پھر وہ لیول آتا ہے, اس کے بعد پھر آنکھیں چلی جاتی ہیں, کان چلے جاتے ہیں, دماغ اس دین کے معاملے میں شٹ آف ہو جاتا ہے. لیکن دنیاوی معاملے میں اور زیادہ کھل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے, تو اب سارا دماغ دوسری طرف فوکس ہو جائے گا, آپ پھر دنیاوی چیزوں کو ہی دیکھو گے. آیت نمبر 21 They join what God has commanded to be joined, reverence their Lord and fear the dreadful reckoning. وہ اس کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے, اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں اور ہولناک حساب سے ڈرتے ہیں. یہ پھر وہی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو 19 سے چلا ہے, اور بڑی پیاری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کے شروع سے لے کے وہاں تک آیت نمبر 18 تک اور بڑی تفصیل سے ایک کے بعد ایک چیز کنیکٹ کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کون ہے, کیسے سارا سسٹم چلتا ہے. اور پھر یہ جو آیت نمبر 21 ہے کہ وہ لوگ اس کو قائم رکھتے ہیں جو اس سسٹم کو, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم نے اس کو, اللہ تعالیٰ نے جو میتھڈ جو فارمولہ ہمیں دیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو عہد کو کہا تھا کہ ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم نہیں کریں گے, تو ہو نہیں سکتا کسی اور رستے سے ہم اللہ تعالیٰ کے رستے کو قائم کر سکیں. یہی واحد طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے رستے کو قائم کرنے کا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ایک بھی چیز
جانتے بوجھتے ہوئے کسی اور سورس سے ایڈ کر لی، یہ پھر آپ شرک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بت بنا لیا ہے یا کسی کو اور کو خدا بنا لیا ہے یا کچھ چاند ستارے پوجنا شروع کر دیے. شرک کی بھئی بہت قسمیں، اور قرآن کلیئرلی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ڈیفینیشنز کے ساتھ کہ شرک کیا ہے. تو جب ہم نے ذرا سا بھی کسی اور چیز کو فرسٹ آف آل فالو کر لیا تو ہمارے لیے وہ دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کوئی بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا، تو یہ وہی سمجھ لیں کہ یہ ایسی بیماری جس کا علاج کوئی نہیں. اگر موت آ گئی اس حالت میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ غفور الرحیم، بہت ہی کائنڈ، موسٹ مرسیفل، موسٹ گریسفل، ایوری تھنگ، ہر پاسبل وے میں دیکھیں، بہت ہی جو اچھے الفاظ جو کہتے ہیں نا، سب اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، تو وہ ساری کوالٹیز اللہ کے پاس ہیں. انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی مرسیفل، اور پتہ نہیں کیا کیا، رحمان. لیکن وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی سیریس ہے. بہت سورہ لقمان میں جیسے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نا، کہ جب وہ اپنے بیٹے کو انلائٹن کرتے ہیں کہ مائی سن، آئیڈل ورشپ از اے گروس انجسٹس. تو یہ اس کے آگے فردر ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں. اب یہ سب کنیکٹڈ ہے. یوسف جو وہ پریزن میں، جیل میں بیٹھ کے، وہ جو ان کے 2 قیدی آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے خواب سناتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ان کو بتائیں، ان کو ایک میریکل بتاتے ہیں کہ جو تمہارے پاس کھانا آتا ہے میں بتا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم دیتے ہیں. کس لیے ہے کہ یہ ساری باتیں اگر ہم کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو میسج تو وہی ہے، صرف آدم سے لے کے اب تک لا الہ الا اللہ، کہ ہمارے خدا ایک ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈفرینٹ قوموں کے پاس اللہ نے ڈفرینٹ کمانڈمنٹس ان کے حساب کے ساتھ بھیجی، اور ان کے جس چیز کے پاس جو کمانڈمنٹ پہنچی ان پہ فرض تھا کہ وہ اس پہ سنتے اور اس پہ عمل کرتے. یہ اور پھر دیکھیں ریورنس دیئر گاڈ، کہ وہ اللہ اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں. ہم بھلے منہ سے جتنا بھی بول لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، نہیں، یہ منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ عمل سے شو کرنے والی بات ہے. آپ دنیاوی انداز سے لکھ لیں، آپ کسی کو بولتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں تمہاری بڑی کیئر کرتا ہوں، لیکن عمل نہ ہو تو بندہ فوراً پہچان جائے گا کہ تم منہ سے تو کہتے رہتے ہو کہ تم میری مدد کر دو گے، یہ کر دو گے. کئی دفعہ دوستوں میں ہوتا ہے کہ بڑی باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن ٹائم آتا ہے تو سب منہ پھیر جاتے ہیں. تو کیا وہ ان کی کیئر تھی؟ آف کورس ناٹ. تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رد کر دیا. اور بڑی افسوس کی بات ہے، ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں تھرو آؤٹ اپ ٹو ناؤ، سورہ نمبر 13 تک، کتنی ہی آیتوں کے ہم نے موازنہ کیا اور اس میں دیکھا ہے کس طرح ہم بھی اسی مذہب سے نکلے ہیں، اور ہم تو اس کو فالو ہی نہیں کرتے تھے. کتنی آیتوں کو ہم نے دیکھا، ہم تو اس کے اپوزٹ، کوئی بندہ حدیث لے کے آتا تھا تو کہتے تھے نو، اس کو اس طرح سے کرنا ہے. اور میری کئی دفعہ مولویوں سے بھی اس بارے میں بحث ہوئی کہ میں نے کہا بٹ قرآن تو اس طرح کہتا ہے، کہتے تھے نہیں ہے، لیکن پروفٹ نے اس کو واضح کر کے آگے ڈیٹیل میں ڈال کے اس کو چینج کر دیا تھا، تو ہم اس کو فالو کریں گے. ہم کتنی ہی آیتوں کے سامنے سے گزرے. تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ جو ہے اور بھی کئی جگہ آتا ہے کہ وہ ریورنس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مینشن کیا ہے، دا ورڈ ریورنس، اللہ کی تعظیم، اور یہ بہت ضروری ہے دین کے اندر. ہمبلنس، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نگوں ہونا، اور یہ رسپیکٹ دینا اللہ تعالیٰ کو، یہ ساری جو ریورنس کے اندر جو پوری کیٹیگری بن جاتی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے دنیا میں آنے کا، انہوں نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بچپن میں کرتے ہیں، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو بہت ہی اپر لیول کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ہمارے اندر وہ ریورنس آئے گی ہی نہیں جب تک ہم یہ پورے میتھڈ کو فالو نہیں کریں. اور وہ ہمیں اس لیے نہیں ریورنس اللہ کو کرنا کہ وہ نیسسری، یہ ہمیں دل سے کرنا چاہیے. اب جیسے ماں باپ کی رسپیکٹ ہے، وہ اس لیے نہیں ہم کرتے کہ وہ لازم ہے، وہ دل سے نکلتی ہے. کوئی زیادہ تر لوگ اپنے ماں باپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جینوئنلی ان کو محبت کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں محبت کرنی ہے اپنے ماں باپ سے، وہ نیچرلی ہوتی ہے، جیسے بچوں سے ہوتی ہے. تو اگر جب تک ہم یہ میتھڈ فالو نہیں کریں گے، ہم منہ سے کہتے رہیں گے لیکن وہ
تعظیم اور ریورنس نہیں آئے گی. اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آنیسٹلی یہ بات میرے کو دل کو جا کے لگتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ بھی کہا ہوتا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. ہم تو ہماری تو 7 یونیورسز سے کمپیئر کر لیں، زمین پہ بھی ایک مائنیوٹ سا کریچر ہیں ہم، تو ان کو تو فرق بھی نہیں پڑنا تھا. سو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ بھی کہتے، ہمیں اپنی طرف سے اللہ کی طرف آنا چاہیے تھا. یا اللہ کسی کو بھی ہم شرک کرتا ہوا دیکھتے تو اس کو یہ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو ایسا یار، اللہ تعالیٰ ہے ہمارے رب ہیں، ان کی اس طرح بے عزتی ہوگی ان کی. تو اگر وہ شخص یہ بھی کہتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو بھی کیا ہوا، ہمیں پھر بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو فل رسپیکٹ اینڈ اتھارٹی دینی چاہیے تھی. پھر دوسرا سینیریو دیکھ لیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ سپوز کہتے کہ بھائی تم شرک نہ کر سکتے ہو لیکن مجھے پسند نہیں ہے، غلط بات ہے، گندی بات ہے، ایسی بات کرتے. پھر ہمارے لیے لیول اور بڑھ جاتا. پھر کوئی شرک کرتا تو تم اس کو کہتے ہیں اگر وہ یہ کہتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو سرسری سا منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں غلط بات ہے لیکن کرو گے تو اٹس اوکے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر بھی ہمارے لیے اتنا ضروری تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار ہوتے، اتنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے کہ ایسی حالت میں بھی ہم جو ایسا حرکت کرتا اس کو کہتا کہ پھر تم یہ تو دیکھو ان کو ناپسند ہے یار، وہ معاف بھی کر دیں گے، دیٹس اوکے، اس کو چھوڑو، لیکن ہمارے رب کو ناپسند ہے، تم کیسے ایسے کام کر سکتے ہو. لیکن افسوس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سیریس نوٹ پہ بات کی ہے پورے قرآن میں، بہت ہی سیریس نوٹ پہ. اب جو ہے اس سچویشن میں یہ تیسرا سینیریو جو ہے، اب آپ کسی اب تو معاملہ ہی بہت ڈفرینٹ ہو گیا. اب تو ہماری جو اللہ تعالیٰ سے محبت وہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ گی. اب تو یہ ایک ایسا حکم بن گیا کہ نمبر 1 حکم بن گیا اب، اور پھر اس کا اتنا سالڈ پروف ہے ہمارے پاس کہ تھرو آؤٹ دا قرآن. یہاں پہ سیڈ بات جو ایک بہت بڑی آتی ہے فرسٹ آف آل کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سیریسلی لیا ہے. بھئی ہمارے رب نے اتنا سیریسلی لیا، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہو. لیکن انسان لڑتا ہے اس کے اپوزٹ میں، لڑتا ہے بغیر کسی پروف کے. وہ لڑتا ہے کہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. یہ ذرا غور کریں اس بات پہ. پہلا سینیریو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، دوسرا سینیریو اللہ تعالیٰ نے سرسری سے منع کر دیا، پھر بھی ہمیں اپنی محبت سے اللہ کی فل رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. تیسرا سینیریو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے. اب اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیں. وہ لڑتا ہے الٹا، جو اس کو پیغام دے رہا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو. اب یہ باتیں ہیں بہت غور کرنے کی. تو تعظیم کیسے آئے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ نہیں کر پائیں گے اور ہولناک حساب سے ڈرتے ہیں. یہ جو ہولناک حساب کا دن، قیامت کا دن، اور اس کے بعد وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب نابینا نہیں رہتے، ان کے کان چلتے ہیں، ان کا دماغ چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت نمبر 19 میں جو کیٹیگری جو سچویشن بتائی گئی وہ پہچانتے ہیں، وہ عقل و فہم رکھتے ہیں. وہ پھر عقل و فہم صرف میسج کے لیے نہیں رکھتے، ان کا عقل و فہم کھل جاتا ہے پورے قرآن کے لیے. اب یہ بات غور کریں، وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ جنت کیا ہے، اس میں وہ پہچانتے ہیں دوزخ کیا ہے. ان کو نظر آتا ہے سورہ نمبر 22 کے اندر آئی تھنک، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا عذاب. اور تھرو آؤٹ دا قرآن وہ ایک ہم نے ورس پڑھا تھا کہ اتنا خوفناک دن ہے کہ ایک نیا پیدا بچہ ہوتا ہے، اس کا تو فل آف انرجی ہوتا ہے، اس کے بال تک سفید ہو جائیں، وہ اتنا سٹریسفل دن ہے. تو وہ جب یہ سارا میسج دیکھتے ہیں وہ یہ بھی پھر پڑھ پاتے ہیں نا. اب جس نے جو پھر قرآن کو سمجھ نہیں پایا وہ پھر کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا. نہ تو جنت کو پہچان پائے گا، نہ دوزخ کو پہچان پائے گا، نہ قیامت کے دن کو پہچان پائے گا. سو اس لیے وہ لوگ پھر جو بلیورز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے اور دوزخ کا دن کیا ہے. تو وہ ان کے اندر وہ لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ میں اگر دوزخ چلا گیا، کیونکہ وہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں دوزخ کو، پھر اندر وہ ریورنس اور بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ سارا سسٹم ایک کنیکٹڈ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کو ہر چیز کو چھوڑ کے ڈبے میں سے باہر نکل کے فل ریورنس کے ساتھ اللہ کے میسج کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تاکہ ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہوں، ہم اس میسج کو پہچاننا شروع کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ دے اسٹیڈ فاسٹلی
They steadfastly persevere in seeking their Lord, observe the contact prayer salat, spend from our provisions to them, secretly and publicly, and counter evil with good. These have deserved the best abode. وہ اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدم رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بہتر ٹھکانے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہی اسی کے بارے میں فردر اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ بلیورز، وہ لوگ جن کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں فردر کہ وہ طالب ہیں اس بات کے کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب یہ ہم تو کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں عطا، ہمارا تو کانسیپٹ ہی بالکل الٹا ہوا ہے۔ یہاں سے تو اس سے جنت الفردوس سب چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں۔ یار سب سے بڑی تو بات یہ ہے، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی مرسی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دیں۔ یہ ہیں بگننگز۔ تو وہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں کہ ہر وہ اس عمل سے بھاگتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدگی ہو، ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور سب سے بڑی جو ہماری عبادت ہے نماز کو پابندی کرتے ہیں۔ کتنے ہی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور ایک تو سورہ 4 کی تھی کہ قضا نمازیں، یہ وہ جس پہ ہم نے بات کی تھی، آئی تھنک آیت نمبر 102 ہے، جس میں کہتے ہیں جو مومن ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے اوقات پر۔ اور میری کسی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اوقات لکھا تو ہے لیکن ہمیں کتابوں سے ملتا ہے کہ بھئی قضا پڑھ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اوقات کے اوپر آپ کی اثر سٹارٹ ہو گیا کہ اگر آپ نے زور نہیں پڑھی تو وہ مس ہو گیا، اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ چلی گئی ہے۔ دا اونلی تھنگ یو کین ڈو کہ ریپینٹ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ مجھ سے مس ہو گئی، میں سوتا رہ گیا کچھ، اس کو قضا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، تو میں نے اس کو کہا نہیں آپ، میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ خوش ہو گیا کہ میں نے اس کی بات ایکسیپٹ کر لی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ورڈ ہی دیکھنا بھول گیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مومن بلیور جو ہیں وہ نماز کی اوقات کی، ان کے اوقات پر پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے کہا ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں کہا۔ تو وہ بندہ بالکل بوکھلا کے رہ گیا کہ اس مطلب خود ہی اپنی بات میں پھنس گیا، اب کیا کر سکتا تھا وہ۔ تو اور جو چیریٹی ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ سیریسلی لیتے ہیں، نماز کے ساتھ آلویز چیریٹی کا ورڈ اکثر جگہ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں۔ اور پوشیدہ اور علانیہ میں جو ہے وہ ہمیں اگر صرف اللہ تعالیٰ پوشیدہ لکھ دیتے تو پھر تو بات ہی آسان تھی، اس میں تو ہمیں اپنی اپنی شو آف کو بھی فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم خاموشی سے دیتے رہتے۔ تو یہ ذرا علانیہ جو ہے خرچ کرنے میں تھوڑی سی ہماری وہ انوالو ہو جاتی ہے کہ ہماری نیت انوالو ہو جاتی ہے کہ ہماری نیت کیا، کیونکہ پھر کہیں یہ آ جاتا ہے کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ ہماری تعریف کرے گا، پھر وہ چیز کو اس پہ ہمیں پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اعلانیہ والا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بندہ اس نیت سے کرے کہ میں اگر اعلانیہ کسی کی چیریٹی کر رہا ہوں تو وہ میری نیت یہ ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر کے آگے، تو یہ بندہ اس میں ذرا بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، اعلانیہ کہ میری شو آف نہ آ جائے اس کے اندر، تو ورنہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اعلانیہ میں جو بھی آپ کے جاننے والے اگر تھوڑے بہت کسی کو پتہ چل جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مرسی بھی رکھی ہے کہ ورنہ پوشیدہ کی بات ہوتی تو انسان کے لیے اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک سے چھپ چھپ کے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک طرح سے اس دونوں کو ہی ایڈ کر دیا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے، اعلانیہ پتہ چلتا ہے، تو تم اپنی بس نیت صاف رکھو، تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے رب کی رضامندی کے لیے دے رہے ہو، کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اس کے لیے چیریٹی دے رہے ہیں۔ یہ رزق بھی آپ ہی نے دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ نے اس میں سے تھوڑا سا اگر ہم نے کہا کسی کو دے دوں تو سر آنکھوں پہ وہ لی بات۔ اور پھر یہ سب وہی بلیورز کی بات چل رہی ہے، کیونکہ وہ پھر یہ چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، وہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں، کہ کسی نے بے عزتی کر دی ہے، کسی نے آپ سے برائی کر لی ہے، غصے میں ڈانٹ دیا، آپ کو نام پکار دیا، میسنجر کمیونٹی تو یہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ سپوز آپ کو کوئی دوست یا کوئی بندہ سامنے سے آ رہا ہے
اور آپ کو دیکھ کے منہ بنا رہا ہے الٹے سیدھے، تو بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرو، آپ اس کو کور کرو کہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ بیمار ہو یا اس کا دن برا گزر رہا ہو، کوئی بھی ایسی ایکسکیوز ڈھونڈو اس ایکٹنگ کو کور کرنے کے لیے، بجائے اس کے اس کو آپ جا کے 10 لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کرو کہ فلانا بندہ بڑا بدتمیز ہے، میرے ساتھ آج اس نے بدتمیزی کی. آپ اس کی بات کو کور کرو. اور یہ اس لیے بھی نہیں کہ اس کے ساتھ اچھائی ہو جائے یا اس کی برائی کہیں اور نہ پہنچے، اس لیے کہ اپنے آپ کے لیے کہ تمہارا اس میں فائدہ ہوگا. اب لک آؤٹ فار یور سیلف کہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے. مطلب کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب میری جو پہلی جاب تھی، میں ایک فاسٹ فوڈ میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ بڑا سا سائن لگا ہوا تھا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. اگر کسٹمر آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو پھر بھی پولائٹ طریقے سے بات کریں گے. تو ہم کرتے تھے. بعض کا کسٹمر کو آیا، اس نے کہا میرا یہ تم لوگوں نے سینڈوچ غلط بنا دیا اور غصے میں بول رہا ہے، تو ہم پھر بھی پولائٹ طریقے سے کہتے تھے سو سوری، ابھی ہم فکس کر دیتے ہیں. حالانکہ دل کو بھی لگتی تھی، لیکن ہم جاب بچانے کے لیے ہم لوگ اس کو فالو کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرنا ہے. تو اگر ہم نے اپنی انا کو، اپنی غصے کو، اپنی ایگو کو، کوئی بھی ایسا برائی کا عمل کوئی ہم سے کرتا ہے، تو جیسے میں نے اس کا بھی چیٹ GPT کو بولا کہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں، تو اس نے کہا کہ ذاتی زندگی میں اگر کوئی آپ سے بے عزتی کرے، اس کا جواب خاموشی، شائستگی یا نرمی دکھائیں، اور اکثر سامنے والا خود شرمندہ ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کی بات سے سیکھے گا بھی، آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا. تیسری بات یہ کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ اللہ کے مطلب مومن و اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، اگر آپ بھی غلط طریقے سے کرو گے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے اور کہے کہ بھئی یہ لوگ تو ویسے ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا ہم نے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے اس حوالے سے. اور پھر کہتا ہے کوئی تلخی سے بات کرے تو مسکرا کر احترام کے ساتھ جواب دے دیں. تو یہ ساری جو ہیں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیے کہ فارمولا جو دی ٹیل مائی سرونٹ ٹو ٹریٹ ایچ ادر ان بیسٹ پاسبل مینر. تو سیڈلی کچھ لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں. میں نے ایک بندے سے بات کی تو اس نے کہا کہ بھئی فلانا بندہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے، اور یہ وہ. ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی ان لوگوں کی طرح ایکٹ کرنے کی، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ٹیل مائی سرونٹ ٹو ٹریٹ ایچ ادر بیسٹ پاسبل مینر. میرے لیے بس یہ بہت ہے. میں ہر حد الامکان کوشش کروں گا کہ میں ہر بات کو، کسی کو سبق بھی سکھانا ہو، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو سبق سکھایا، اس نے ان کی بے عزتی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے اس کی بے عزتی کی کہ اس کا تو جب چھوٹے بھائی کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں اس کا تو بھائی بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی چور تھا. اس نے اپنے بھائیوں کے کہیں ڈسرسپیکٹ نہیں کی. اس نے اس معاملے کو بڑی عقل مندی سے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سکھایا. تو کبھی ایسا معاملہ بھی آتا ہے کہ کسی کو سکھانا پڑتا ہے، تو لیکن اس میں بھی آپ کو بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کو طریقے ساتھ، ورنہ اگر ہم اس کو بدتمیزی کر کے جھگڑا کر کے سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی اپنا ڈیفینسو ہو جائے گا، نہ اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گا. تو ہمارے لیے بیسٹ ہے کہ ٹریٹ ایچ ادر بیسٹ پاسبل مینر، کہ ہر ایک کو نہایت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ بات کرو اور ٹریٹ کرو. پھر یہ آگے اور یہ بہت ساری چیزیں میں یہ اسکرین پہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. آیت نمبر 23. They enter the gardens of Eden together with their righteous among their parents, their spouses and their children. The angels will enter from each door. The angels will enter to them from every door. وہ عدن کے باغات میں داخل ہوتے ہیں اپنے والدین، اپنے شریک حیات اور اپنی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کے ساتھ. فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. سو یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جنت ہے اس کی بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے بارے میں دو جو ورسز ہیں ان کی رفلی چھوٹا سا پیرافریز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مینشنز اپون مینشنز، کہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے محل کے بعد محل جو ان کے لیے بنے ہوں گے وہاں پہ. اب یہاں پہ تو بندے کو ایک گھر بنانے میں عمر لگ جاتی ہے. کوئی بڑا امیر سے امیر ترین بندہ بھی ہو سپوز جس کے ویکیشن ہاؤسز ہوں ہر آئی لینڈ کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ کہ زندگی پھر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ایسے امیر ترین لوگ جو بہت ہی وارن بفیٹ یا بہت ہی جو بل گیٹ کہہ لیں، ان کے پاس تو خود کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنی ویکیشن کو جا کے انجوائے کر سکیں، اور ایسے ان کے ویکیشن ہاؤسز ایمٹی رہ جاتے ہیں اور نہ وہ خود یوز کر پاتے ہیں.
یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جنت کا ہمیں نقشہ دکھا رہے ہیں. اور ایک اور جو آیت ہے کہ heaven is incredibly beautiful, کہ you have no idea how much happiness is waiting for you, کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی خوشیاں ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ہم اندازہ آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں اور ان کو بولیں کہ فیوچر میں مجھے بتاؤ کہ کیا چیزیں ہیں جو دنیا میں بہت اچھی بن سکتی ہیں. ان کے تصور میں بھی نہیں ہوا کہ ایک بڑے سے جہاز میں بیٹھ کے آپ ٹیک آف کرو گے اور ہوا میں 10-12 گھنٹے میں ابھی 20 گھنٹے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاؤ گے. اس کے اندر بڑا کنٹرول ٹیمپریچر ہوگا, نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی, کمفرٹیبل سیٹ ہوگی, سامنے ٹی وی لگا ہوگا, آپ ہزاروں میں سے کوئی بھی مووی چن کے ان میں سے میوزک سن کے یا وہاں پہ آپ کو کھانا سرو کیا جائے. ان کے دماغ میں بھی نہیں ایسی بات آئے گی. زیادہ سے زیادہ وہ کہہ پائیں گے بھئی میں بھی ان کے فیوچر میں بڑے تیز رفتار گھوڑے ہوں گے اور بڑی بڑی بگیاں ہوں گی, اور کیونکہ وہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے. اسی طرح فرشتوں کے پاس وہ نالج نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو جو نام سکھائے وہ تک نہیں گیس کر پائے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. تو جو جنت کا جو معاملہ ہے, کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جنت کیا ہو سکتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ہیو نو آئیڈیا. پتہ نہیں ہے ایبسولوٹلی کا ورڈ یوز کیا کہ نہیں, ایبسولوٹلی نو آئیڈیا, بٹ ہمارے پاس تو ہماری بنانا اور اس کے بارے میں تصور کرنا دور کی بات, ہمارا سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں, آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلانا میرے بارے میں انٹرسیڈ کرے گا یا شفا وغیرہ کا جو ہے, وہ یہاں پہ بھی اگر کوئی والدین ہوں گے ان کے بچوں میں سے صرف اور صرف جو نیک ہوگا وہی. اب جیسے یعقوب کی اگزامپل لے لیں, یوسف اگر چھوٹا بھائی, یوسف تو ماشاءاللہ پیغمبر, ان کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اس کا چھوٹا بھائی اور جو دوسرے 11 بھائی جتنے ہیں اس کے, جو پتہ نہیں کتنے 11 ہی ہیں میرا خیال, اگر وہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد, وہ جب وہ ان کو اس سینیریو سے گزرنے کے بعد اگر وہ سیکھے اور انہوں نے اپنی لائف چینج کی, تب ہی وہ یعقوب اور یوسف کے ساتھ جنت میں جا پائیں گے. اگر وہ پھر شرک میں پڑ گئے تو پھر وہ نہ تو وہ یعقوب کے بیٹے تھے ریالٹی میں, اور نہ ہی وہ کبھی ان کو دیکھ پائیں گے. یہ ہے ریالٹی. تو ہم یہ کہہ دینا کہ میرا فلانا نیک ہے فلانا نیک ہے, تو یا کہتے ہیں کہ شہید اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں. اب خدا را دیکھیں, دس از قرآن ٹاکنگ, یہ اللہ کی کتاب, اللہ کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں. کئی لوگوں کو امیدوں پہ شیطان نے رکھا ہوا ہے, تمہارا اگر یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مر جائے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا, تمہارا بچہ حافظ قرآن بن جائے وہ تمہیں جنت. کہاں پہ اس انسان کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے شیطان نے. اور لاسٹ پارٹ اس کا جو ہے, فرشتے ہر دروازے سے ان کے سے ہم پاس ہیں. امیجن اگر آپ جب کبھی کسی بہت ہی ویکیشن کی پلیس پہ گئے, کسی ریزورٹ میں جائیں یا کروز میں جائیں, تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب ہم انٹر ہوتے ہیں, لال رنگ کا کارپیٹ ہوتا ہے اور آگے لوگ کھڑے ہو کے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا ویٹر آپ بدتمیزی سے بات کرتا ہے, یا کوئی بھی آپ اسٹور میں گئے ہیں تو ہم کتنا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, مطلب کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے نوٹ کیا, ہمیں بیڈ فیل ہوتا ہے. تو یہاں بھی دکھائیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر دروازے سے آپ امیجن کر لیں وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں, وہ فرشتے نکلیں گے اور پھر ان پہ سلام بھیجنے کو کانسیپٹ ہے. امیجن کریں ہاؤ انسان اس وقت فیل کرے گا, ہر دروازے سے فرشتے نکلیں گے. تو یہ چیزیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہمیں یہ باتیں محسوس ہوں گی, سمجھیں گے, ورنہ یہ صرف الفاظ ہیں, یہ ہمارے دل میں کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے, ہم ان سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. پھر 24 میں کہ پیس بی اپون یو بیکاز یو اسٹیڈ فاسٹلی پرسیویئرڈ, what a joyous ڈیسٹنی, سلامتی ہو تم پر کیوں کہ تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے, کیا ہی مسرت بھرا انجام. اچھا یہ ہے وہ سلام علیکم, پیس بی اپون یو, سلامتی ہو تم پر, اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. وہ آ کے آپ کو سلام کریں گے, جس سے وہ جگہ ہی ہم تو تصور نہیں کر سکتے, وہ کس طرح کی کیسے دروازے ہیں, کہاں پہ دروازے ہیں, کیا بہت بڑا ایریا ہوگا, کیا ہوگا. ہم تو یا وہ جنت کی انٹرنس کا کوئی بہت ہی بڑا ڈور ہوگا, بہت ہی بڑا ڈور, یہاں سے وہ انٹر ہوں گے. اور جنت کے بھی کئی دروازے ہیں کچھ اس طرح کون سے کا, اور آگے کیا دروازے ہوں گے اور کیا منظر ہوگا, جس امیجن کریں. اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اپنے رب کے دین کے اوپر.
اور کیا ہی مطلب امیزنگ وہ ٹھکانہ ہے. تو یہ جو آیت نمبر 90 ہے سورہ 12 کی، تو جب یوسف کو وہ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ تم یوسف کو، کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ گاڈ بلیس اس، پھر وہ کہتا ہے کہ دیٹ از بیکاز اف ون لیڈز اے رائچس لائف اینڈ اسٹیٹ فاسٹلی پرسیویئرز گاڈ نیور فیلز ٹو ریوارڈ دا رائچس. یہ صرف یہ جو آیت ہے نا، دس از بیکاز اف ون لیڈز اے رائچس لائف اینڈ اسٹیٹ فاسٹلی پرسیویئر، کہ جو یہ اس لیے کہ جو نیک زندگی گزارتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے ان کو ریوارڈ دینے سے. تو یہ الون، یہ صرف اتنا سا پارٹ ہی بہت ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں بتا دے کہ کیا تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ پارٹ جو بھی پڑھے گا وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو جب بھی وہ دین پہ چلے گا، کوئی بھی اس کو پرابلم آئے گی، مس انڈرسٹوڈ کرے گا، جب جو بھی کرے گا تو وہ ہر بار اس بات کو دہرائے گا، مگر اللہ تعالیٰ فیل نہیں ہوتے. تو مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، کہاں سے صحیح کروں. ہوتا ہے نا دنیا کو بہت ہی پاورفل کوئی مشین ہوتی ہے یا کوئی فارمولہ ہوتا ہے اور وہ آپ سے نہیں ہو رہا اور آپ کا فل ٹرسٹ ہے اس فارمولے کے اوپر، تو کیا کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں پر وہ فارمولہ غلط نہیں ہو سکتا، فارمولہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ الون صرف اتنا سا پارٹ ہے نا، دس از بیکاز یہ ہمیں پروف کر دیتا ہے کہ ہم اللہ پہ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر ہم واقعی یقین رکھتے تو ہم اپنی زندگی کو اس میں لگ جاتے، رائچس ہونے میں اور ثابت قدمی میں لگے رہتے. پھر جو آیت نمبر 25 ہے، ایز فار دوز ہو وائلیٹ گاڈس covenant اینڈ آفٹر pledging ٹو کیپ اٹ اینڈ sever what God has commanded to be joined and commit evil, they have incurred condemnation, they have incurred the worst destiny. اب یہاں پہ جو پرو اینڈ کونس کی دوسری سائڈ ہے کافروں کے لیے، کافروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جہاں تک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کی نافرمانی کرتے ہیں، اسے قائم رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد اور توڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور برائی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مذمت کے مستحق ہو چکے ہیں، انہوں نے بدترین انجام وہ لے لیا ہے. تو پھر یہ ہے ڈیفینیشن کافروں کی کہ وہ لوگ، اگر ہم ادھر اس گروپ میں فال کریں گے یا اس گروپ میں فال کریں گے. تو اگر ہم اس گروپ میں فال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اب دیکھ لیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد تو کیا لیکن اس کی نافرمانی کر دی، اس کو قائم رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں جس سے اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یا میرے لیے کنفیوژن ہے، کون سے عہد کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے پھر بندے کو بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا قرآن کے ساتھ، یہ لازم ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ ایک دم سے فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب کھول کے دیکھے یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کون سے عہد کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اس کو آنیسٹلی ریسرچ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مخلص. یہ سارے اسٹیپس سے گزر کے پھر آگے انسان بڑھ پائے گا. تو بہت ہی قیمتی وقت ہے ہمارا دنیا میں، اینڈ انسٹیڈ آف ویسٹنگ دنیاوی کام تو چلتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پروویژنس آلریڈی لکھی ہوئی ہے، جتنا مال ہم نے کمانا ہے اس پہ ٹھیک ہے، وہ کام کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے دین، اس کے پر ہمیں ریسرچ کرنی ہے. یہ بات قرآن پہ اسٹڈی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریڈ کور ٹو کور، کہ پڑھتے رہو دوبارہ سے دوبارہ، بیکاز ہر بار ہم نے اس آیت کو صورتوں کو پڑھا ہوگا لیکن ماشاءاللہ پتہ نہیں کسی اور کا فائدہ ہو نہیں رہا، ہمارا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہمیں اور انلائٹمنٹ ملتی ہے اور سمجھ آتی ہے بات. پریز بی ٹو گاڈ. اسے جس اللہ نے کہا، اور برائی کرتے ہیں، اس میں بتایا تھا کہ برائی سے کو اچھائی سے بدلتے ہیں کہ دے کاؤنٹر ایول ود گڈ. یہاں پہ برائی یہ کر رہے ہیں ایکچولی خود. اب وہ کسی لیول کی بھی برائی ہو سکتی ہے، ہمیں اس کے لیے ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. چیٹ کرنا، کسی کو ظلم کرنا، کوئی بھی آپ سمجھ لیں، وہ اللہ کی مذمت کے مستحق ہو چکے ہیں. اب یہ ان کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن کو کہے گا کہ مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا گیا. یہ آٹومیٹکلی جو پورا جب کھاتے کھلیں گے اس دن، تو جو ناکام ہونے والا ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ ناکام کیوں. اس کے سامنے ہر چیز آ جائے گی، اس کو اس کی بھی نیت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کہاں پہ کیسے اس کے پاس میسج آیا تھا، کیسے اس نے اپنی من مانی کی تھی، وہ ساری باتیں.
انہوں نے بدترین انجام مول لے لیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے یوٹیوب میں فیس بک میں پوسٹ کی، میں وہاں گیا کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے افریقہ، واپسی بھی میں مکہ سے ہوتا، کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہے، بڑی مطلب اچھی پوسٹ پہ، میں وہاں پہ مکہ پہ رکا اور عمرہ کر کے میں نے اپنی روح کو ریچارج مائی سول، ناؤ ایم بیک ہوم. ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریالٹی کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمرہ وغیرہ، میں کہہ رہا ہوں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ سول کو ریچارج کیا، مذہب دین یہ قرآن کا بھی کھول کے دیکھا کہ بندہ سمجھ پائے. تو وہ بدترین انجام مول لیا ہے. بلیورز کے بارے میں کیا جنت کیا ہے، بیوٹیفل ڈیسٹنی، اور یہاں پہ ان کے لیے بدترین. اب سیڈ کی بات تو یہ کہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو یہ باتیں ہیں، نہ ہی ہمیں نہ جنت سمجھ میں آئے گی، نہ دوزخ، نہ قیامت کا دن، نہ اللہ کا سسٹم، کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ 25 پہ فنش کرتے ہیں. مے گاڈ فورگیو می کہ مجھ سے مسٹیک ہوگی. پریز بی ٹو گاڈ. ماشاء اللہ، تھینک یو برادر. اتنے اچھی طریقے سے آپ نے ان تمام آیات کی اللہ تعالیٰ کی انسپریشن اور رحمتوں سے آپ نے ان کو ایکسپلین کیا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو واضح طریقے سے ڈسکس کیا ہے ان پر، کہ واقعی اگر کوئی بہن بھائی کوئی سننے والے ہیں اور ان کو اگر یہ سن لیں تو ان کو جو ہے وہ اس میسج کی، قرآن کی جو اہمیت ہے اس کا ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر اہم ہے اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو جو خوش نصیب ہوں گے وہ ان تک ضرور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے گا، ان کو ان کے ضرور دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، وہ دیکھنے والے بن جائیں گے، سننے والے بن جائیں گے. لیکن جو اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے اور مگن ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے انہیرٹ کیا ہے اپنے آباء و اجداد سے جس دین کو، اور جو وہ بس اسی پر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس ہم بخشے گئے ہیں، اور وہ مگن ہے اس دنیا کی جو گہمہ گہمی اور جو خواہشات اور چاہت جو ہے اسی میں وہ بس اوٹ پٹانگ طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں. کسی قسم کا ان کو کوئی اچھائی اور برائی جو ہے اس میں ان کو تمیز نہیں، اور وہ بس اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اس لیے جو بھی جیسے بھی چاہیں کر لیں. تو پھر ان کا مقدر تو واقعی بہت ہی بد نصیب ہے، بہت ہی ہولناک اور دردناک مقدر ہے ان کے لیے ان کا. تو آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. گاڈ بلیس یو مور مائی برادر. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور دل کو لگتا ہے جا کر. پریز گاڈ. اس بات تو شوق ہو گیا، میں نے چیٹ جی پی ٹی کو وہ جو ورس ہے 19 سے اس کو بولا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کو ذرا وضاحت کر، اس سے کیا خوبصورتی سے، اور اس کو میں نے یہ بولا اردو میں مجھے بتا. اس نے پورا کافی چیزیں میں نے ڈیلیٹ کی اس میں سے، اس نے بہت تفصیل سے مجھے بتایا کہ ایکچوئل یہ ورڈز کا مطلب کیا ہے، یہ اور ریفرنس کا مطلب کیا ہے، یہ جو اس میں 3 چیزیں جو میں نے مینشن کی تھیں اس کے بارے میں. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. ماشاء اللہ علی، امیزنگ ایکسپلینیشن. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. تھینک یو گاڈ. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. ماشاء اللہ بہت ہی ہمیں آنیسٹلی میں یہی سوچتا ہوں کسی کو فائدہ ہو رہا ہو ہمیں بڑا فائدہ ہے. ایسے آپ سپوز کرتے ہیں نا آپ کوئی بزنس کھولتے ہو تو آپ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا لیکن آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. یا ہے نا؟ سبحان اللہ. رب سمجھ کے ساتھ آپ کو اور سمجھ کے ساتھ اور سمجھ آتا ہے. سوری اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ. آپ کا دماغ کھولتے چلے جاتے ہیں. بالکل. تھینک یو گاڈ. مرسیفل اللہ.